السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فیقول اللہ جل شأنہ فی تنزیلہ الحکیم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے یہ تیسرا ماہانہ درس ہے، چوتھا، جو بس ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں منعقد ہوتا ہے، اور اس کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جو تعلیمات دین اسلام کا حصہ ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات معاشرے کے اس طبقے تک پہنچا سکیں جن تک دین کی رسائی بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بحیثیت انسان مرد و عورت دونوں مکلف ہیں، یعنی اپنے ہر عمل کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں دینا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کسی بھی رشتے کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزاریں، خاص طور سے خواتین، آپ ماں ہوں، بہن ہوں، بیوی ہوں، بیٹی ہوں، عموماً ان کے اندر ایک چیز جو مشترکہ اور کامن دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ خود کو وقف کی ہوتی ہیں گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے میں، اپنے بچوں کی اصلاح میں، اور گھریلو کام کو نپٹانے میں، یہاں تک کہ انہیں اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کر سکے جو ذمہ داریاں اللہ نے ان پر عائد کی ہیں۔ تو بیسک اور بنیادی جو تعلیمات جن کا جاننا ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، انہی تعلیمات کو آپ تک پہنچانے کے لیے الحمدللہ کچھ نوجوانان، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے یہ کانفرنس یا یہ پروگرام ہر مہینے کے پہلے ہفتے وہ منعقد کرتے ہیں، اور جو باتیں آپ سن رہی ہیں ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر اللہ امرأً، اللہ ایسے شخص کو خوش رکھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس سے جنس کا کوئی امتیاز نہیں، اللہ اس کو خوش رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی، سمع مقالتی، میری کوئی بات سنی، فوعاہا، اسے اچھی طرح سے یاد رکھا، ثم اداہا کما سمعہا، جس طرح سنا ویسے ہی پہنچا دیا دوسروں تک۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے شخص کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے والا نامراد نہیں ہوتا، زندگی میں پریشانیاں، تنگی، حرج اس طرح کی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ذکر اور اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، لا یشقا، وہ لوگ کبھی زندگی میں بدبخت نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں شقاوت، بدنصیبی، بدبختی نہیں آتی۔ تو بہرحال پچھلے 2 مہینے ہم نے جو درس گزرے ہیں ان میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی تھی، اور اس سے جڑے کچھ مسائل کا تذکرہ کیا تھا، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ درس اللہ کے حکم سے چلتا رہے تو ہم ان دروس کے اندر بنیادی اسلامی تعلیمات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ اسلام کی روح نماز ہے، اور نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں عموماً ہر شخص پڑھتا ہے، تو اسی لیے یہ پسند کیا جاتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے معانی کو بھی
اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا تک کی ہم تفسیر اور توضیح اور اس کا بیان آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے یہ بیان اب مسلسل جاری رہے گا۔ میں نے جو 2 چھوٹی صورتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ 2 چھوٹی صورتیں انتہائی عظیم ہیں، بڑی عظیم الشان صورتیں ہیں۔ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا عقبہ بن عامر، اے عقبہ، الم تر آیات انزلت علیہ، کیا ان آیات کو تم نے نہیں دیکھا، ان صورتوں کو نہیں دیکھا جو ہم پر نازل ہوئی ہیں، جن کی مثال توریت میں، انجیل میں اور خود قرآن کریم میں ویسی کوئی صورت نہیں ہے۔ کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اور دوسری روایت آتی ہے ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میں جب سوؤں تو ان 2 چھوٹی صورتوں کو، ان 2 صورتوں کو جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، پڑھ کر سوؤں۔ کہا وحق لی الا ادعها، اور یہ حق ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے ان 2 صورتوں کو نہ چھوڑوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا یا حکم دے رکھا ہے۔ یہ 2 چھوٹی صورتیں جب تک نازل نہیں ہوئی تھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہما اور خود اپنی ذات گرامی کو دم کیا کرتے تھے مختلف طرح کی دعاؤں سے۔ جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئیں تو اس کے بعد آپ دیگر دعاؤں سے بے نیاز ہو گئے اور ان 2 صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں، کہا طلبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خرجنا فی ظلمت شدیدت ولیلت مطیرہ، ایک تاریک رات میں، اندھیری رات میں، اور خوب بارش ہو رہی تھی، عشاء کے وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، یہاں تک کہ ہماری ملاقات آپ سے ہو گئی تو آپ نے مجھ سے کہا کہ کہو قل، تو میں نے کہا ما اقول، کیا کہوں؟ 3 بار آپ نے جو دہرایا، اس کے بعد آپ نے کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ جو شخص صبح کرے یا شام کرے اور ان 2 صورتوں کو 3 بار پڑھتا ہے، تکفیہ من کل شیء، ہر شر اور برائی سے یہ 2 صورتیں اسے بچا لیں گی۔ تو دنیا کے اندر شر بہت ہے، اللہ نے ان شرور اور برائیوں کو ہم سے ایک طرح سے پردے میں رکھا، ہم بظاہر عینی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، بہت طرح کی پریشانیاں ہیں، اور الحمدللہ دین اسلام نے ان پریشانیوں سے نجات کی راہیں بھی دکھائی۔ تو یہ 2 چھوٹی صورتیں جو ہم جس کی تشریح کرنے جائیں گے، عظیم الشان صورتیں ہیں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، کان اذا آوى الى فراشہ، جب اپنے بستر پہ آتے تو اپنے ہاتھوں کو ایک جمع کر لیتے، دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھے کر لیتے اور ان 2 صورتوں کو پڑھتے اور اس میں پھونکتے اور اپنے چہرے اور جسم مبارک پر ہاتھوں کو پھیرتے جہاں تک ہاتھ جاتا۔ اور جب آپ کسی بیماری سے 2-4 ہوتے تو بطور علاج اور رقیہ ان 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی پڑھنے کی پوزیشن اور طاقت میں نہیں ہوتے تو میں پڑھ لیتی اور آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید میں آپ کے جسم پہ گھمایا کرتی تھی تاکہ شفا نصیب ہو سکے۔ یہ 2 عظیم الشان صورتیں ہیں، اور آج کے زمانے میں خاص طور سے شر اور معصیت اور برائیاں جب عروج پہ ہیں، شیاطین اور جادوگر اور اس قبیل کے لوگوں کی کثرت ہے، معاشرے میں لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور خیر خواہی کا جذبہ مٹ چکا ہے۔ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کہیں ماشاء اللہ، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے، اس طرح کے جملے کہنا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ تو ہر انسان کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے، جو شریف انسان ہوتا ہے وہ اس فطرت کو دبا دیتا ہے، وہ فطرت ہے حسد کی، کسی کی نعمت پر جلنے کی،
اور حسد کہتے ہی ہیں کہ اللہ نے اگر کسی شخص کے اوپر کوئی انعام کیا ہے تو یہ تمنا کرے دیکھنے والا کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے۔ اگر کوئی اس بات کی تمنا کرے، مثال کے طور پر کوئی بہت اچھا انسان ہے اور اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا انسان کسی اچھے بچے کو دیکھے، بہت پیارا ہے، بہت مہذب ہے، نیک صالح ہے، اب پڑھنے لکھنے میں بہت اچھا ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ویسا ہی بنائے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ حسد کہتے ہیں تمنی زوال نعمت الغیر، دوسرے کی نعمت کو ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ ذرا ایک نظر دوڑائیں کہ کوئی اچھا گھر بنائے، کوئی اچھی چیز خریدے، کوئی کسی کے اوپر نعمتیں آئیں، تو معاشرے کی اکثریت میجورٹی کی کیا حالت ہے آپ دیکھ لیجیے۔ تو نظر جو ہے نا برحق ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے العین حق، نظر حق ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر اپنے بچے کی خوبصورتی بھی اگر انسان کو پسند آئے تو اس کو ماشاءاللہ تبارک اللہ اس طرح کے کلمے کہے تاکہ وہ اثر اگر اس کی اس میں آ جائے، یعنی نظر کا اثر ختم ہو سکے۔ بلکہ بعض سلف نے ذکر کیا ہے کہ نظر کی تیزی بعض لوگوں کے اندر ہوتی ہے، بہت تیز نظر کے ہوتے ہیں، کسی چیز کو گھور کے دیکھ لیا اور نیت میں خباثت ہے، برا ارادہ ہے، تو سمجھیے کہ اس جس چیز کو وہ دیکھے اس چیز کے لیے تباہی کا سامان بن جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے بعد مشائخ ذکر کرتے تھے مدینے میں کہ ایک شخص تھا جو لوہے کی چیزوں کو توڑ ڈالتا تھا بس نظر سے، اس درجے کی شدت ہوتی ہے انسانی نظر میں۔ تو جو یہ دو صورتیں ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور صورت قل هو اللہ احد، ان تینوں صورتوں کو ملا کر معوذات ان کا نام دیا گیا ہے شریعت میں۔ چنانچہ حضرت عقبہ ہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد میں معوذات پڑھوں، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار، بقیہ نمازوں کے بعد 1 بار۔ ذرا آپ غور کیجئے یہاں پر کیوں شریعت ہر نماز کے بعد ہمیں ان صورتوں کے پڑھنے کی ترغیب دلاتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ پڑھا کرو، کیونکہ ہم ان شرور اور معاصی کو اور ان برائیوں کو نہیں دیکھ پاتے، نہیں احساس کر پاتے جو معاصی اور جو شر اور برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، چاہے وہ شیاطین کی طرف سے یا لوگوں میں جو شیاطین فطرت انسان ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں۔ تو جو لوگ خاص طور سے ان اذکار کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے خاص فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کسی کی صبح کے وقت شروع ہوتی ہے ڈیوٹی عصر تک، اور کسی کی عصر کے بعد شروع ہوتی ہے صبح تک، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے جانا کہ کتنا شر ہے دنیا کے اندر، اسی لیے حدیث آتی ہے، بخاری کی مشہور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کان جنح اللیل او اذا امسیتم، جب رات کا ابتدائی حصہ ہو، جیسے اندھیرا پھیلنے لگے، تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو، وَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اپنے بچوں کو باہر مت نکلنے دو، کیونکہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے جب اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ، جب کچھ حصہ رات کا گزر جائے، آدھا 1 گھنٹہ، تو جا کے آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیجئے اور ان کو آنے جانے کی اجازت دیجئے۔ ابتدائی اندھیرا جب پھیلنا شروع ہوتا ہے اس وقت کہا گیا کہ روک لیجیے، کہا گیا کہ اپنے دروازوں کو بند کیجیے اور اللہ کا نام لیجیے، کیونکہ شیاطین ان دروازوں کو نہیں کھولتے جو اللہ کے نام کے ساتھ بند کیے گئے ہیں۔ پانی کی مشکیزیں یا جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کہا اس کے ڈھکن کو بند رکھو اور اللہ کا نام لو۔ گھروں میں برتن باورچی خانے میں رکھتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، حکم ہوا کہ ان کو ہم ڈھک کر رکھیں، وغط الاوانی، برتنوں کو ڈھک کر رکھیں، اگر ڈھکنے کے لیے کوئی پلیٹ نہ ہو تو کہا ایک لکڑی ہی اوپر رکھ دے، بسم اللہ کر کے وہ کفایت کر جائے۔
اور اگر کسی گھر میں چراغ جل رہا ہے جہاں آگ سے جو چیز جلتی ہے، کہا اس کو بجھا ڈالیں۔ تو یہ تعلیمات انتہائی اہم ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں فلق یعنی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز کے سے؟ کہا من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کیا، جو اس نے پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و شر سب کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھیے کوئی چیز اللہ نے خالص شر کی صورت میں نہیں پیدا کیا۔ مان لیجیے کوئی انسان ہے بیمار پڑ گیا، تو اس کی بیماری اس کے لیے ایک شر ہے، ایک بری شے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ خیر بھی ہو سکتا ہے انسان کے لیے۔ خیر کا پہلو کیسے دیکھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما اصاب المسلمہ من غم او ہم، مسلمان کو کوئی غم یا تکلیف یا ٹینشن، اس طرح کی جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، اللہ ان تکلیفوں کے عوض میں اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو اگر کسی کے گھر میں بیماری اگر کسی شخص کو لاحق ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شر ہے، لیکن اس میں خیر کا پہلو ہے کہ اللہ اس شخص کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ دوسری چیز، کبھی کبھی انسان، اور یہ یقینی بات ہے کہ کبھی کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، ہمیشہ نعمتوں میں پلتا رہا تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کا احساس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں پڑے، الصحت والفراغ، صحت تندرستی اور وقت کا میسر ہونا، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ گھاٹے میں پڑے، وہ ان دو نعمت سے صحیح طور سے استفادہ نہیں کر پاتے جب تک یہ نعمت چھن نہ جائے۔ تو جب نعمت چھنتی ہے تو انسان کو ہوش آتا ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت کے اندر تھے، کہ الحمدللہ صحیح سلامت تھے، کوئی تکلیف نہ تھی، کوئی بیماری نہ تھی، تب وہ چونکتا ہے اور اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی برائی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف انسان کو جگانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیجتا ہے، وہ جگتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور یہ پلٹنے کی صفت اللہ کو بہت بھاتی ہے، بہت پسند ہے۔ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، خوب دعا مانگو۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے ترمذی کی، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے، گرچہ حدیث کے اندر کچھ کلام۔ اور جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے، پریشانیوں کے باوجود وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے نہیں، گریزاری نہیں کرتے، روتے اور گڑگڑاتے نہیں، عاجزی کی صفت ان کے اندر نہیں آتی، اللہ نے ان ایسے لوگوں کو گھمنڈ اور متکبر کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری دعا، میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عن قریب جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اللہ سے مانگی۔ تو کبھی کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، کیوں؟ کبھی گناہوں کا مٹانے کا ایک ذریعہ ہوا کرتی ہیں پریشانیاں، تکلیفیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی تکلیف، جو بھی چیز آپ کو ٹینشن میں ڈال دے۔ کبھی کبھی اللہ کسی بندے کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کو پریشانی اور آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے صحیح الجامع کی، دارقطنی وغیرہ نے بھی روایت کی ہے، اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوئی ہے وہ نبی تھے۔ تو بہت نیک انسان بھی ہے اور اس کے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو کبھی یہ نہ سوچے کہ وہ انسان گناہگار ہے،
اللہ کی نظر میں اس کے اندر جو کمیاں ہیں نا، اللہ ان کمیوں کے بدلے اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اس کے صبر کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا ایک حساب، ایک بدلہ اور جزا مقرر ہے سوائے صبر کے، اور اسی میں روزہ بھی داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث سنتے ہوں گے، اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالص شر اور برائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اسی لیے برائی کی نسبت ڈائریکٹ نہیں کی جانی چاہیے۔ قرآن میں بڑے اچھے انداز میں اللہ نے جنوں کی طرف سے یہ بات نقل کی ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہم نہیں جانتے کہ اہل زمین کے ساتھ شر یعنی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ تو بھلائی کی بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت کر دی، اور برائی کی بات آئی تھی پیسو سینٹینس استعمال کیا گیا، مجہول کا صیغہ۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے کہیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور تاریکی اندھیرے کی شر کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کہ یہ اندھیرا شیاطین اور شیاطین صفت لوگوں کے لیے بڑا محبوب، وہ روشنی کو ناپسند کرتے ہیں، وہ نور سے بدکتے ہیں۔ تو اندھیرا اس طرح کے لوگوں کے لیے اپنے برے اعمال کو انجام دینے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس دنیا کے اندر شر اور برائی میں سے جو سب سے بڑا شر ہے اس کی طرف اللہ کہتا ہے اشارہ کرتے ہوئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے نبی پناہ مانگی اللہ کی گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے، جو گرہیں لگا کر پھونکتی ہیں، یعنی جادوگرنی اور جو جادوگر عورتیں جو ہوتی ہیں جو جادو کرتی ہیں ان کے شر سے۔ اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ جادو برحق ہے، یعنی اس حقیقت میں جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو انسان کو بیماری میں مبتلا کر سکتی ہیں، اور جادو کی بعض قسمیں ایسی بھی ہیں جو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہیں، موت تک پہنچا سکتی ہیں۔ جادو کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جو جادوگر ہوتے ہیں نا وہ شیاطین اور جنوں کی مدد لیتے ہیں، یعنی غیر اللہ کی مدد لیتے ہیں ایسے کاموں کے انجام دینے کے لیے جو کام جن کاموں کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر ہے۔ سیکھنا کفر ہے، بلکہ شریعت نے 7 ہلاک کرنے والی گناہوں میں سے ایک گناہ جادو کو قرار دیا۔ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو وہ سحر سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جگہ ہے بابل جو عراق کا شہر ہے، ابھی وہاں 2 فرشتے نازل ہوئے تھے، ہاروت اور ماروت، بطور آزمائش اتارے گئے تھے۔ ان کے پاس کچھ علوم تھے، کچھ باتیں تھیں جن کو وہ جادوگر آج سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، انہی باتوں کو، انہی کے آثار میں سے ہیں۔ وہ جب کسی کو جادو سکھاتے تو کہتے کفر نہ کرو، ہم آزمائش کے لیے اترے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ سب سے خطرناک جادو کی قسم کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، اور یہ واقع میں دنیا میں بہت پیش آ رہا ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے، کہہ دیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی جادو کے اثر سے محفوظ نہیں رہی۔ آپ کے اوپر بھی جادو کیا گیا۔ لبید ابن الاعصم نامی ایک یہودی شخص آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اور کنگھی وغیرہ کو لیا، اور اس نے جادو کیا، اور اس جادو کو کچھ اور چیزوں کے ساتھ باندھ کر ایک کنویں میں بیر زروان میں ڈال دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ کبھی کبھی انہوں نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ اس کام کو کیے نہیں ہوتے،
نماز، روزہ، تبلیغ، وحی، اس سب معاملے میں تو جادو نے اثر نہیں کیا، لیکن دنیاوی زندگی کے اعتبار سے جادو نے آپ پر اثر یہ کیا کہ بہت سارے اوقات میں حضرت عائشہ سے آپ کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، حالانکہ میں وہ کام کیے نہیں ہوتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا اور ان دونوں فرشتوں نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 سورتوں کی تلاوت کی، جس کے ذریعے آپ گویا اس طرح آزاد ہو گئے، شفایاب ہوئے، گویا آپ کو بندھن سے کھول دیا گیا۔ تو جب جادو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اثر کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کی کیا حالت ہے؟ دنیا میں شر اور شر پسند لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی شخص بظاہر بہت اچھے معاملات کرتا ہو۔ آج شہر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جھاڑنے پھونکنے کے نام پہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ پیسے کمانے کا ان کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ سب جادوگر ہیں جو آپ مختلف علاقوں میں پھیلے پڑے، لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایک عورت جاتی ہے کسی کے اوپر جادو کرانے، دوسری عورت اس کے پاس جاتی ہے اس جادو کو اتارنے کے لیے۔ یہ سلسلہ چل پڑا، شہر کے اکثر حصوں سے یہ شکایت آتی ہے۔ نوجوان بچیوں کے اوپر جادو کیے جاتے ہیں، بلکہ قاہرہ یونیورسٹی کی ایک خبر میں دیکھ رہا تھا، ایک لڑکی کا بیان نقل کیا گیا ہے، اور دیکھیے کہ جادو کس نوعیت کا اور کیسے سنگین ہوتا ہے، اور جو لوگ صبح و شام کے اذکار دعاؤں کے پابند ہوتے ہیں کیسے اللہ انہیں بچاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی ایک سہیلی تھی، بلکہ ابھی بھی وہ لڑکی پڑھ رہی ہے قاہرہ یونیورسٹی میں، کہا کہ شہر کا جو سب سے مالدار تاجر تھا اس کا بیٹا اس کو پیغام دیتا ہے شادی کا، اور اس گھمنڈ میں، اس زوم میں کہ یہ لڑکی میری بات رد نہیں کر سکتی۔ جو لڑکی میڈیٹر ہوتی ہے اس کی، وہ کہتی ہے، اس سے وہ نیک لڑکی کہتی ہے کہ وہ شخص برا آدمی ہے، دیندار نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ بات سننا تھا کہ وہ نوجوان لڑکا جو اسی یونیورسٹی میں بھی پڑھتا تھا غصے سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے پاؤں کے نیچے جھکا کے رہوں گا، اس نے میرا رشتہ انکار کر دیا، میرے بھیجے ہوئے رشتے کا، میں اسے اپنے سامنے جھکاؤں گا۔ چنانچہ وہ شہر کے، اور مصر آج بھی جادوگروں کا گڑھ ہے، وہ ہر زمانے میں رہا، حضرت موسیٰ کے دور سے لے کر اب تک۔ جو میجک ورلڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ہاں مصر کی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہ شہر کے ایک جادوگر کے پاس گیا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، فلاں لڑکی کو میرے ہم خیال بنا دو، میری بات وہ ہر بات ماننے لگے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جائے گا۔ اس نے پیسے لیے اور کہا کہ کل آؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ چونکہ جادوگر، جیسے کہ اب ہم نے کہا کہ جادوگروں کے لیے سب سے مناسب وقت ہوتا ہے سحر کا وقت، جو سحری کھاتے ہیں ہم لوگ، وہ وقت۔ اسی لیے سحر کو، جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسی وقت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اس لڑکی کے اوپر جادو کرنا شروع کیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا جادو اس لڑکی پہ اثر ہی نہیں کر رہا تھا۔ جس جن کو اور شیطان کو وہ اس تک بھیج رہا تھا وہ ناکام ہو کر لوٹ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا وہ جادوگر۔ اگلے دن جو نوجوان اس سے ملنے آیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ کام، لیکن میرے ایک استاذ ہیں جو شہر کے سب سے بڑے جادوگر ہیں، ان کے پاس اب جائیے، ان کے پاس بڑے بڑے شیاطین ہیں، اور شیاطین کسی بھی جادوگر کی پیروی اس وقت کرتے ہیں جب تک اس سے کفریہ کام نہ کروا لے۔ سنیے گا تو حیران ہو جائیے گا۔ کبھی کبھی جادوگر قرآن کریم کو نعوذ باللہ بیت الخلاء میں رکھ کر پاؤں پر چڑھتا ہے، تب جا کے شیطان اس کے تابع ہو جاتا ہے، اس کی بات ماننے لگتا ہے۔ تو بہرحال وہ نوجوان لڑکا پھر گیا اس بڑے جادوگر کے پاس جس کا پتہ اس نے دیا تھا۔
اس بڑے جادوگر نے کہا کہ آپ کا کام ہو جائے، کوئی مشکل نہیں۔ بہرحال اس نے بھی اپنا حربہ آزمانے کی کوشش کی، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اس کے بھیجے ہوئے بڑے بڑے شیطان ناکام ہو کر لوٹے۔ نوجوان جب اگلے دن اس جادوگر سے ملا تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کا کام ہو چکا ہوگا۔ جادوگر نے کہا کہ آپ کا کام ہم سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کون ہے اور کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے میرا بھیجا ہوا شیطان اس پہ قابو ہی نہیں پا سکا یا میرا جادو اس پر اثر نہیں کر سکا۔ تو اب وہ جستجو میں پڑتا ہے، اس لڑکی کی سہیلیوں سے پوچھواتا ہے کہ وہ لڑکی کرتی کیا ہے، کیوں نہیں اس پہ جادو اثر کر سکا۔ تو اس لڑکی کی دوست سہیلیوں نے جب پوچھا روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، تو پتہ چلا اس لڑکی کا بیان وہ حافظ لڑکی تھی، حافظہ تھی، اور ڈیلی وہ سورۃ البقرہ پڑھا کرتی تھی۔ سورۃ البقرہ ڈیلی پڑھتی تھی، 2.5 پارہ کے آس پاس ہے، اور صبح و شام کی جو دعائیں ہیں جن کو اذکار کہتے ہیں وہ پابندی سے پڑھا کرتی تھی، کبھی نہیں اس سے مس ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو جو سورہ بقرہ یا کی پابندی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا برکت کا سبب بنتا ہے، وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑنا حسرت و ندامت کا سبب بنتا ہے، ولا تستطيعها البطلہ، اور جو شخص اس سورہ کو پڑھتا رہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ختم کرو ڈیلی، اگر آپ نہیں پڑھ سکتی پوری تو کم سے کم ایک روٹین رہے کہ آپ کو کچھ حصے ڈیلی پڑھ لینا، چاہے آپ ایک ہفتے میں پورا پڑھیے 2.5 پارہ یا پوری سورہ، یا 2 دن میں پڑھیے، یا آپ کے اوپر منحصر ہے۔ کہا کہ جو شخص اس سورہ کو پابندی سے پڑھے اس پر جادوگروں کا جادو اثر نہیں کرتا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو اس لڑکی کے اوپر جس کے پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، جادوگر کے بھیجے ہوئے شیاطین کو اس کا گھر دکھتا ہی نہیں تھا، اور یہ بعض آیات سے، قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو اپنی خاص حصار میں لے لیتا ہے، شیاطین ان تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو یہ سورہ یا چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں نا، انتہائی عظیم الشان صورتیں، انتہائی عظیم الشان صورتیں۔ تو معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا شر ہے، اور اس قبیل کی کتنی برائیاں عام ہو گئی ہیں۔ ان برائیوں سے بچنا ہے تو ان صورتوں کی پابندی کیجیے۔ اللہ آگے کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان تمام باتوں سے پناہ مانگی اللہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، ان کو یہ خطاب ہے کہ آپ کثرت سے ان چیزوں کو کرتے رہیے، ان دعاؤں کو پڑھتے رہیے۔ تو ہم اور آپ جن کے اندر غفلتیں زیادہ ہیں، زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان صورتوں کا اہتمام کریں۔ اور بہت سارے فوائد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت سے مستنبط کیے ہیں۔ یہ پناہ پکڑنا بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، یا کوئی عورت کہتی ہے کہ اللہ کے پناہ میں آتی ہوں اس طرح کے تمام شرور سے، تو یہ ایک عبادت ہے، استعاذہ۔ اسی لیے پناہ پکڑنا صرف اللہ کی پناہ پکڑی جا سکتی، اللہ سے التجا اور فریادیں کی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ یہ چھوٹی سی صورت اپنے اختصار کے باوجود انتہائی اہم معانی پر مشتمل ہے۔ اسی کی جڑواں صورت ہے جو قرآن کریم کی آخری صورت ہے 114ویں نمبر کی، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس۔ اور اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ پکڑنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ کہتا قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کون؟ کہا ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ کی کئی ایک صفات کا یہاں بیان آ گیا۔ رب، اور رب کا معنی ہم نے پیچھے درسوں میں بتایا تھا
کہ رب کا مطلب ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہو، روزی دینے والا ہو، الخالق جو مالک ہے، المالک الرازق المدبر لجمیع شؤون الخلق جو اپنے بندوں کے سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ہم کو پتہ نہیں ہمارے لیے دنیا کے اندر کیا چیزیں اچھی ہیں، اللہ اپنی تدبیر کرتا رہتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا آسانی ہو سکے۔ بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور امید کے دامن کو کھو بیٹھتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی، اللہ کی تدبیر کام کرتی رہتی۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، جو آسمان سے تدبیریں کرتا رہتا ہے۔ تو حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے رب اور خاص طور سے جو ہے اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ، گویا بادشاہت اور دنیا کے اندر طاقت اور سلطت سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں۔ گرچہ کچھ دن کے لیے دنیا کے اندر کچھ بادشاہ اور حکمراں بنتے ہیں کچھ لوگ، لیکن ان کی بادشاہی، ان کی حکمرانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائی جائے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس کے لیے آج کے دن کی بادشاہت ہے صرف اللہ کے لیے جو تنہا ہے، بڑی زبردست طاقت اور قوت رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی انگلیوں میں لپیٹ لے گا اور کہے گا انا الملک انا الدیان، میں ہی بادشاہ حقیقی ہوں، میں ہی بدلہ دینے والا ہوں۔ تو جب یہ چیز انسان کے ذہن میں آئے کہ ایک انسان جب کسی سے ڈرتا ہے تو کسی حاکم کی مدد لیتا ہے، کہ ہمارے تعلقات بی ایم صاحب سے ہیں، ایس پی صاحب سے ہیں، منسٹر سے ہیں، فلاں منسٹر سے ہیں، ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ چند کچھ علاقے اور کچھ چھوٹے سے علاقے اور خطے اور ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ملک الناس، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے اشارے پہ پوری دنیا فنا ہو سکتی ہے، ہم اس ذات کی پناہ چاہتے ہیں جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، جس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کوئی شر اور تکلیف کوئی پہنچا نہیں سکتا کسی کو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مشہور حدیث، کہا یاد رکھو وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، پوری دنیا مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں دنیا والے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو جب یہ جملہ انسان ادا کرتا ہے کہ میں اس ذات کی پناہ میں جا رہا ہوں، یا کوئی عورت اور خاتون کہتی ہے کہ میں اس ذات کی پناہ میں جا رہی ہوں جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، مالک حقیقی ہے، تو اس کے اندر سکون اور اطمینان کی عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کی مدد کو پہنچے گا۔ کہتے ہیں سارے دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ کسی واسطے اور سفارش اور پہنچ کی ضرورت نہیں، جو ہر لمحہ اپنے بندوں کی دعائیں اور فریادیں سننے کو مستعد رہتا ہے، جو اپنے بندے کی حالت کو بندے سے زیادہ جانتا ہے۔ الہ الناس کہا جو لوگوں کا معبود ہے، حقیقی معبود، جو اپنی کمال حکمرانی سے اس کائنات کو بنایا جس نے، اور وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے، عبادت کی ساری قسموں کو اسی کے لیے خالص رکھا جائے۔ تو گویا یہ سورت توحید کی قسموں پر بھی مشتمل ہے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات۔ مالک تو رب کا بھی بیان آیا، مالک کا بھی بیان آیا جو اسماء صفات کے باب میں آ جائیں گے، اور کہا الہ الناس لوگوں کا معبود ہے۔ گویا آپ یاد کیجئے سورۃ الفاتحہ کے پہلی 3 آیت کو، تو قرآن کی ابتدا تا انتہا قرآن توحید کے اوپر زور دیتا ہے کہ یہ اللہ کو اپنی عبادت کی تمام قسموں میں ایک جانیے۔ وہاں بھی آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو وہاں بھی عبادت کا تذکرہ آیا تھا، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ آیا تھا، اللہ کے اچھے ناموں کا تذکرہ آیا تھا۔ یہاں بھی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ آیا، اللہ کے لیے اچھے نام مالک
اللہ کی صفات میں سے ہیں اس کا تذکرہ آیا، اور اللہ کی الوہیت اور بندگی کا تذکرہ آیا کہ اس عبادت کی ساری قسمیں اللہ کے لیے۔ اسی لیے اس مفہوم کو سمجھیے کہ انسان اپنی زندگی سے موت تک اگر توحید کے اوپر قائم رہے تو اس کی نجات انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے مسلم شریف کے اندر، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ دنیا سے جا رہا ہو تو آخری بات اس کی لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جب کوئی مرتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھیے، ایک بار پڑھنے دیجیے، بس ایک بار اگر اس میت نے جس کی موت ہو رہی ہے تو اس کو بار بار مت کہیے، ایک بار پڑھ لینے دیجیے، اور اس کے بعد اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی موت اسی کلمے پہ ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے نیک صالح امام گزرے ہیں، اور دیکھیے سلف کا، ان کی قربانیوں کو دیکھ جائیے کہ وہ اپنی موت کے وقت بھی اگر کہیں پہ لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہوتی تو اس وقت بھی سکھا کے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کی موت کی گھڑی آئی، اب جان کنی کا عالم ہے، اور جان نکلنے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے سے لوگ قاصر ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ میں لوگوں سے تعجب کرتا ہوں، اتنے ذہین فتین دانشمند لوگ رہتے ہیں، کیوں نہیں وہ موت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کر سکتے۔ تو جب ان کی موت کی گھڑی آئی تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا، ابا جان آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ کاش کے مرنے والے موت کی کیفیت کو ہمیں بیان کر سکیں، آپ بتائیے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا لگتا ہے کہ سینے کے اوپر بڑی سی پہاڑی رکھ دی گئی، عجیب بوجھ، اور جسم کے ہر حصے سے لگتا ہے کوئی چیز، لوہے کی نوکیلی چیز کھینچ کر، جب ہم کوئی چیز کو مان لیجیے بھیگے ہوئے روئی کے اندر اگر کوئی چیز پھنسی ہو اور اس کو ہم نکالتے ہیں بنسی سے، کہا ویسی کیفیت لگ رہی ہے کہ جسم کے ہر حصے سے لوہے کی چیز سے یا لوہے کے چمبوڑے سے نکالی جا رہی ہے، کھینچی جا رہی ہے۔ اس کے ذائقے کو انسان محسوس کرتا ہے، اسی لیے قرآن نے یہ لفظ ذکر کیا، ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 1000 بار تلواروں سے کاٹ کاٹ کر کسی کو مارا جائے اتنی تکلیف ایک انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ اب سمجھ جائیے کہ کتنی المناک کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ موت کی گھڑی لا الہ الا اللہ کہہ کر خاموش ہو گئے تھے۔ لوگ آئے، کہا یہ لا الہ الا اللہ کہیے، لا الہ الا اللہ کہیے، بار بار جب لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہوں اور اس پر میں خاموش رہا تو میری موت لا الہ الا اللہ پر ہی ہوگی۔ ذرا قربان جائیے ایسے اماموں پر جو مرتے وقت بھی دین کا ایک مسئلہ بتا کر مرے۔ تو انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نماز میں تو اس کے اندر بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو ہی رب ہے، اور رب کا مطلب ہم نے بارہا سمجھایا، تو ہی حقیقت میں عبادت کے لائق ہے، یعنی ہم تیرے سامنے جھکے اور ذلیل ہیں، ہم بندے ہیں، عاجزی اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی پر اس کی موت ہوتی ہے۔ دیکھیے سورہ کا خاتمہ بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ تو جب یہ 3 باتوں کا انسان حوالہ دیتا ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو بادشاہ ہے لوگوں کا، اس کائنات کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے۔ کس چیز سے؟ اتنی سارے صفات ذکر کر کر اب محسوس کیجئے کہ جس چیز سے اللہ پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے وہ کتنی گھاتک اور کتنی خطرناک ہے۔ اللہ کہتا ہے من شر الوسواس الخناس، کثرت سے وسوسہ پیدا کرنے والے، اور جب اللہ کا ذکر ہو تو ذکر کے بعد بھاگ جائے اور پھر واپس آنے والے شیطان کے شر سے۔ تو اس دنیا کے اندر ایک مومن کے لیے سب سے خطرناک دشمن
وہ شیطان ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ کئی چالیں ہیں شیطان کی انسان کو گمراہ کرنے کی، اللہ نے یہ اختیار اس کو دے دیا، چھوٹ دے دی، اللہ سے اس کا وعدہ ہے کہ رب لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ رب تو مجھے اگر مہلت دے قیامت تک تو میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کا شکار کروں گا سوائے چند لوگوں کے، سوائے کچھ لوگوں کے۔ تو شیاطین کے بہت سارے ہیلے اور بہانے۔ سب سے پہلا اسٹیپ شیاطین کسی کو گمراہ کرنے کے لیے یا اللہ سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے تزیین، کسی چیز کو اچھا دکھانا۔ بہت سارے لوگوں سے ملے گا، دین سے کوئی واسطہ نہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم روزہ نماز تو نہیں کرتے لیکن ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے۔ تو شیطان نے اس کی دماغ اور دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ تم دوسرے لوگوں کی طرح لوگوں کی غیبت نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو روزہ نماز نہ بھی کرو گے تو چلے گا، تم اچھے انسان ہو۔ تو انسان کے دماغ میں شیطان بیٹھاتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ ابھی کیا نوجوانی کی عمر ہے، کیا عبادت اور ریاضت میں محنت کرو گے، اخیر عمر میں مسجد پکڑ لو گے، جب موت کی گھڑی آئے گی تب نیکیاں کرو گے۔ تو شیطان ٹالتا رہتا ہے، یہ اس کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، جس کو ہم تزیین کہتے ہیں، کسی چیز کو اچھا کر کے دکھانا۔ کبھی کبھی آپ کوئی نیکی کا کام بھی کریے تو وہ آپ کو اس نیکی کے کام سے بھٹکانے کے لیے کہے گا کہ تم تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایسا کرتے، لوگوں کی تعریفیں چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، دنیا کی مال و دولت چاہتے ہو، اس طرح کے خیالات آپ کے دل میں لائے گا۔ اور بہت سارے لوگ اس ڈر سے بھی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لوگوں کے ڈر سے خیر کے کام کو مت چھوڑا کیجیے۔ اگر ایسی کیفیت اور صفت محسوس کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ شیاطین انسان کے خون میں، انسان کے جسم میں خون کی طرح حرکت کرتے ہیں۔ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح حرکت کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی جو ازلی دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد جہنم میں جائے اس کے ساتھ، یہ اس کا ٹارگٹ رہتا ہے۔ تو پہلا اس کے کچھ دروازے ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان کے اندر، کہ شیطان کے 7 دروازے ہیں جن کے ذریعے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کہا پہلا دروازہ جو شیطان اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا دروازہ، اللہ کے وجود کو انکار کرے، مانے نہیں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں آج کے زمانے میں بھی وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا دروازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار کیا جائے، اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے، کہا جائے کہ بس ہم یوں ہی آ گئے، مریں گے، زمانہ ہمیں ہلاک کرے گا، جس کو دہریہ کہا جاتا تھا۔ کہا وما قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ تو بس دنیا کی زندگی ہے، ہم مریں گے، جئیں گے، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو دین سے دور ہیں، ان کی سوچ، ان کی تھیوری، ان کا نظریہ اس پہ کام کرتا ہے کہ ہم آئے ہیں، ایک دن مر کے چلے جائیں گے، کوئی حساب کتاب، کوئی جزا اور سزا اور کوئی جنت و جہنم کا تصور ان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ یہ سب سے پہلے ہوتا کفر کا دروازہ، شیطان سب سے پہلے اس اسٹیپ کا استعمال کرتا ہے۔ کوئی مان لیجیے کہ اللہ کی وجود کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے کہ اللہ ہے، تو اب وہ اس کے ساتھ اختیار کرتا ہے دوسرا دروازہ۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو
اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جو بڑی پہنچ والے ہیں اللہ کے ہاں، تم ان کو پکارو، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں ایک طرح سے پارٹنرز ہیں، نعوذ باللہ شرکا ہیں اللہ کے، اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ان کے ذریعے پہنچو گے۔ تو شیطان یہ دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا میں جو شرک آیا نا سب سے پہلے وہ اسی دروازے سے آیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ نیک لوگ تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے سورہ نوح کے اندر، جو بڑے نیک تھے، مر گئے، تو شیطان ان کی اولاد اور ان کے بعد والے لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بڑے نیک صالح لوگ تھے، ان کی تصویر کیوں نہیں لگا لیتے اپنی عبادت گاہ میں، اپنی مسجدوں کے اندر، ان کو دیکھو گے ان کی تصویروں کو تو اور رغبت ہوگی عبادت کی۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں لٹکا لی۔ پھر اگلی نسل آئی تو کہنے لگا شیطان، یہ تصویریں دیکھ رہے ہو، تمہارے باپ دادا ان تصویروں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، چنانچہ اس کا مجسمہ بنا لو، مورتی بنا لو۔ چنانچہ لوگوں نے مورتیاں بنا لی، اب اس کے بعد ان کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک پرستی کا دروازہ شروع ہو گیا۔ نہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر 10 صدیاں بیت گئی، 10 قرنیں بیت گئی، حضرت نوح تک سارے کے سارے لوگ جو اس دنیا میں تھے وہ ایک اللہ کو ہی جانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں جانتے۔ یہ دوسرا دروازہ شیطان اختیار کرتا ہے اس شخص کے ساتھ جو اللہ کے وجود کو تو مانتا ہے، اب اس کو شرک میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے مسلمانوں کا بڑا طبقہ بھی گمراہ، وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پہ جاتے ہیں لوگ، اولاد کی طلب میں، روزی کی طلب میں، وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ، یہ سب نیک لوگ تھے، لیکن ان کا نیک ہونا انہیں اللہ نہیں بنا دیتا۔ تیسرا دروازہ اختیار کرتا ہے بدعت و خرافات کا، اور بدعت کہتے ہیں ہر اس عبادت کو، ہر اس طریقے کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا ہو۔ بہت سارے لوگ ایسی عبادات کرتے ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں، تو شیطان ان چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر تاکہ لوگ اللہ سے دور ہو سکیں۔ چوتھا دروازہ اختیار کرتا ہے کہ اگر گمراہ نہیں کر سکا، شرک میں نہیں ڈال سکا، بدعت میں نہیں ڈال سکا، تو اب کبیرہ گناہوں کے اوپر انسان کو شیطان ابھارنا چاہتا ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر شریعت نے جہنم کی دھمکی دی ہو، کہا ہو کہ جو ایسا کام کرے وہ جہنم میں جائے، یا ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر شریعت نے لعنت بھیجی ہو، جیسے کوئی ماں باپ کو مارتا پیٹتا ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو اپنے ماں باپ کو مارے پیٹے، لعنت ملامت کرے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت برسے ایسے شخص کے اوپر جو زمین کے نشان کو بدل ڈالے، پڑوسی کی زمین ہتھیانے کے لیے اس نے وہ نشان مٹا ڈالی۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو اللہ کے علاوہ ذبح کرے کسی غیر اللہ کے نام پر۔ اور چوتھی بات حضرت علی بن ابی طالب کی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہی لعن اللہ من آوى محدثا، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو بدعتی کو پناہ دے یا بدعت کو بڑھاوا دے۔ تو ہر وہ کام جس کے کرنے پر لعنت بھیجی گئی ہو، جس کام کے کرنے پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ برائی ہے، ومقتا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی شے ہے، وساء سبیلا، انتہائی برا راستہ ہے۔ کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو ناحق مت کھاؤ۔ کسی انسان کی وفات ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب اس کی پراپرٹی ہے، اس نے مال وغیرہ چھوڑ رکھے ہیں، اس کا بھائی، اس کے رشتہ دار اس کی مال کو ہتھیا لیتے ہیں، اس کے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، جس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہو، جس کے کرنے سے کہا گیا ہو کہ جو شخص ایسا کام کرے وہ ہم
اس سے بری ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو کسی بڑی عمر کے شخص کی توہین کرے، اللہ کے نبی نے کہا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یعرف من لم یوقر کبیرنا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بچوں پر چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے ہم میں سے بڑے لوگوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہ کرے۔ تو اس طرح کی باتیں اگر شریعت میں کہیں آئی ہیں، کبائر گناہ 70 سے زائد ذکر کیا علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر میں، تو یہ سارے کام کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ میوزک سننا یا اس طرح کی چیزیں جو گناہوں کو دعوت دینے کا سبب بنے، اس طرح کی چیزوں سے دور ہو جائیں۔ تو شیطان کا یہ چوتھا دروازہ ہے، کبیرہ گناہ کے اندر انسان کو داخل کر دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ ہے چھوٹی چھوٹی گناہ ہیں، جن کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے شریعت منع کرتی ہے کہ صغیرہ گناہ کو بھی ہمیشہ کرنے سے بچیے، کیونکہ صغیرہ گناہ انسان سے ممکن ہے کہ وہ ہو جائے، سرزد ہو سکتا ہے۔ نبی کے انبیاء کے علاوہ کبائر سے انبیاء محفوظ ہیں، لیکن صغیرہ گناہ ہر انسان سے ہو سکتے ہیں، ہر انسان سے۔ ہم اور آپ معصوم نہیں ہیں، گناہوں سے محفوظ نہیں، گناہ ہو سکتے ہیں۔ سب سے بہترین شخص اس کو کہا گیا جو گناہوں سے توبہ کرے، اگر کبیرہ میں بھی پڑ جائے تو پانچواں دروازہ کہا صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، لگتا نہیں یہ گناہ ہے، لیکن کنٹینیو ان گناہوں کو کیا جائے تو دلوں کے اوپر ایک باریک پردہ سا چھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو، کیونکہ یہ گناہ اکٹھے ہو جائیں کسی شخص کے دل پر تو اس کے ہلاک کرنے کے لیے کافی۔ اور چھٹا دروازہ ہے شیطان کا، حلال چیزوں کے ذریعے بھی شیطان، مباح جائز چیزوں کے ذریعے بھی کبھی کبھی شیطان ہمیں اور آپ کو حق سے گمراہ کر سکتا ہے۔ جیسے زیب و زینت اختیار کرنا، کھانے پینے میں فراوانی سے کام لینا جائز ہے، کوئی دقت نہیں۔ اللہ نے کہا اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو کھاؤ پیو، کوئی دقت نہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کا اثر نشانی دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ اذا انعم اللہ علی عبد احب ان یری اثر نعمته علیہ، اللہ جب کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو اپنی نعمت کا اثر اس کی شخصیت پر دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی بات نہیں آپ کے پاس اچھا گھر ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھی سواری ہو، اچھا کھاتے ہو، کوئی دقت نہیں، لیکن ان چیزوں میں بے حد غلو سے کام لیا جائے تو کبھی کبھی یہ چیزیں ذریعہ بن جاتی ہیں کبائر کی طرف بڑھنے کا۔ اور ساتواں اور آخری دروازہ ہے شیطان کا کہ جب ان 6 دروازوں سے وہ ناکام ہو جاتا ہے انسان کو اللہ سے دور کرنے میں، تو آخری دروازے کا استعمال کرتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچ سکا، اور وہ دروازہ ہے کافروں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دینا۔ چنانچہ ہر دور میں جو مسلمان کہیں بھی رہے ان کے اوپر اذیتیں رہی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں کفار کی طرف سے، ہر دور میں یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوا، ان کو بھی دھمکی دی گئی۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، کافروں نے اپنے زمانے میں رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ضرور اپنے گھر اپنے وطن سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے دھرم کو اپنا لو۔ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ اللہ ایسے موقع پہ کہتا ہے صبر کا دامن تھامے رکھو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تو ان کا شر، ان کی چالیں، ان کے ارادے آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ 2 چھوٹی سی صورتیں آپ نے دیکھا کہ کتنی عظیم الشان صورتیں ہیں، ہر طرح کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے بہترین کہہ دیجئے ہتھیار ہے ایک مومن کے لیے۔ آگے اللہ کہتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی۔ شیاطین صرف جن نہیں ہوتے، بہت سارے شیاطین انسان کی شکل میں ہوتے، انسان جو آپ کو حق سے روک دے، جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے کہ نہ چھوڑو بعد میں پڑھ لو گے، تو جو اچھی چیزوں سے آپ کو روک دے، بری چیزوں کی طرف لے جانے کا سبب بنے، وہ بھی شیاطین ہے۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں ذکر کیا ہے، 8ویں پارے کی پہلی آیت میں بھی
شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول۔ تو یہ 2 چھوٹی صورتیں مضبوط پناہ ہے ہر مسلمان کے لیے ہر طرح کے شر سے بچنے کا۔ ان 2 صورتوں کی خاص طور سے جب آپ نے اس کے ترجمے کو سمجھا، ان کے اندر چھپے ہوئے معانی کو سمجھا، اور دنیا میں جو شر ہے، جو فساد ہے، جو برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بچنے کا آپ نے طریقہ جان لیا کہ ان 2 صورتوں کو اگر کوئی مضبوطی سے پکڑے رہے، کنٹینیو اس کی تلاوت ہو، تو انسان اللہ کی خاص پناہ میں چلا جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی پناہ میں چلا جائے اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ درس کے کچھ سوالات تھے، جس میں ایک سوال تھا کیا وتر 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کہتے ہیں طاق عدد کو جو آڈ ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 1 رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ نہ کریں ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من شاء منکم ان یوتر بخمس فلیفعل، من شاء منکم ان یوتر بثلاث فلیفعل، من شاء منکم ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ ابو داؤد کی حدیث آتی ہے کہ تم میں سے جو چاہے 5 رکعت وتر پڑھنا 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، اور 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ نہ کرے۔ جس سنت میں 1 سے زائد طریقہ اگر آیا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں تنوع لائیں، کبھی یہ پڑھ لیا، کبھی وہ پڑھ لیا، کبھی 3، کبھی 5، یعنی مان لیجیے کبھی کافی ایکٹیو ہیں، نشاط ہے، تازہ محسوس کر رہی ہیں تو 5 بھی پڑھ سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 11 تک آپ پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے 11 رکعت آپ تراویح کی جو نماز پڑھتی ہے اس کو بھی صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر ہر نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چلیے، سوال ہے میں خواب میں گھر کا راستہ بھول جاتی ہوں، یہ خواب مجھے برابر آتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے، خواب میں گھر کا راستہ بھولنا انشاءاللہ میں اگلے درس میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ بہرحال خواب کی تعبیر کے کئی سارے مراحل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں یہ سوال کا جواب ہے۔ کیا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دینا ضروری ہے کیا؟ اذان دینے کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تحفۃ المولود فی احکام المولود، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز جائے وہ آواز توحید کی ہو، اللہ کی ہو، اللہ کی طرف بلانے کی ہو، یہ مستحب سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے گرچہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن علماء کہتے ہیں کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دیا جائے، کوئی دقت نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن اقامت نہیں کہنی۔ دوسرے کان میں بہت سارے لوگ اقامت بھی کہتے ہیں، تو اقامت نہیں کہنی، وہ بچہ ابھی مکلف نہیں ہے، بالغ ہوگا تب مکلف ہوگا، تو اقامت نہیں کہی، بس دائیں کان میں اذان دے سکتے ہیں اس نائی سے۔ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن علماء نے اس کو اختیار کیا ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز جائے وہ اللہ کی ندا ہو، تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی اسی ندا، اسی آواز پر، اسی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ایک سوال ہے کیا شادی شدہ عورتوں کو شیشہ کی چوڑی پہننا ضروری ہے؟ میری ساس کہتی ہے کہ نہیں پہننے سے تمہارا سہاگ ہو جائے گا۔ یہ سب بکواس ہے۔ جو بھی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، وہ آپ کے علاقے میں جو زینت کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، چاہے وہ سونے کی ہو یا چاندی کی ہو یا دوسرے میٹل کی ہو، شیشہ کوئی ضروری نہیں کہ شیشہ کی چوڑی نہ پہننے سے سہاگ گزر جائے گا۔ یہ سب غیر مسلموں کے ہاں سے ہمارے سماج میں داخل ہو گئی۔ ہم انہی چیزوں کو اپنے سماج سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جو خرافات ذہن میں بیٹھے ہیں نا، ان خرافات کو دور کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ غیر مسلموں کے ہاں یہ چلتا ہے کہ وہ صبح اٹھیں گی تو کہیں گی اپنی عورتوں کو کہ وہ بندی لگائے اور سندور لگائے، چوڑیاں پہنے، نہیں تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یہ سب چیزیں شیاطین اور اس طرح کی جو کفار کی طرف سے آئی ہے ہمارے سماج میں، ان سے اوائڈ کرنا بے حد ضروری ہے۔ پہننے میں کوئی حرج نہیں، وہ زیب و زینت کی چیز ہے، اس سے پہننے سے منع نہیں کرتے، لیکن یہ سوچ کر پہنا جائے کہ اگر نہ پہنیں گے تو نقصان ہو جائے گا، تو یہ ایک طرح سے شرک میں داخل ہو جائے گا، شرک اصغر میں چلا جائے گا کہ آپ ذریعہ مان رہے ہیں کہ یہ نقصان پہنچائے گا، تو اس سے بچیے۔ تیسرا سوال ہے کیا وتر کی نماز نہیں ادا کریں گے تو عشاء کی نماز مکمل نہیں ہوگی؟ وتر کی نماز کی کچھ خاص فضیلت بتائیے۔ وتر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ سفر میں بھی جہاں قصر کرتے تھے فرض نماز کو، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ سفر میں بھی وتر پڑھتے تھے، پابندی کی آپ نے۔ اور
کبھی کبھی اگر آپ رات میں وتر نہیں پڑھے اللہ کے نبی نے، تو آپ سے ثابت ہے کہ 11 رکعت اللہ کے نبی پڑھتے تو دن میں 12 رکعت یعنی جوڑا بنا کے پڑھا کرتے تھے۔ تو وتر کی نماز کی پابندی کی جائے، لیکن یہ واجب نہیں ہے فرض نماز کی طرح۔ اگر کبھی چھوٹ جائے مس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، عشاء کی نماز آپ نے ادا کر دی۔ لیکن جو پابندی سے چھوڑ دے، ہمیشہ چھوڑ دے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ وتر کی نماز چھوڑ دے فہو رجل سوء، وہ برا آدمی ہے، وہ برا انسان ہے، تو بچا جائے، وتر کی نماز کی پابندی ہو۔ کہا کہ عورتوں کو غیر محرم کے دیکھنے سے گناہ ہوتا ہے، آپ بھی تو ہمارے لیے غیر محرم ہیں، تو اس سے ہم پر گناہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، دیکھنا الگ شے ہے، اور دیکھنے میں جو نیت ہوتی ہے وہ الگ شے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی صحابیات آتی تھیں، وہ دین کی باتیں سیکھتی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ مسجد نبوی میں صفیں برابر بھی ہوا کرتی تھیں، یعنی ایسا نہیں کوئی اوٹ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، کیونکہ تنگی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد کرتے ہوئے کہا تھا، خیر صفوف الرجال اولھا وشرھا آخرھا، مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور بری صف آخری صف ہے، کیونکہ آخری صف عورتوں کی پہلی صف کے سے قریب ہوا کرتا، تو عورتوں کی نظریں ہوا کرتی تھی۔ تو مطلق یعنی کہہ دیجیے بغیر شہوت کے یا اس طرح کی چیزوں کے اگر انسان کسی مرد کو دیکھے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ آپ سیکھنے کے مقام پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جس کو ہم سیکسول ڈیزائر یا شہوانی نفسانی اس سے کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھنے والوں کی اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ تو بہرحال غیر محرم سے اوائڈ کیا جائے، خاص طور سے جب جو فتنے کا ذریعہ بن سکے، فتنے میں ڈال سکے، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا آئی تھیں اور کہا تھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے ایک دن خاص کر دیجئے جس دن آپ ہمارے ہاں آئیے گا اور ہمیں دین کی باتیں سکھلائیے گا۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک جگہ اکٹھی ہو جاؤ، جیسے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہیں، تو اکٹھی ہو جاؤ۔ پھر آپ عورتیں اکٹھی ہوئی، آپ نے جا کے انہیں درس دیا، خواتین صحابیات آپ کو دیکھتی تھیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی، لیکن باوجود آپ کے وہاں وہ جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کے یہاں بیٹھتے تھے، وہ کھانا وغیرہ لا کر آپ کو پیش کرتی تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کے یہاں ثابت ہے کہ آپ نے جاتے تھے اور ان کے شوہر بھی ساتھ رہتے تھے، تو آپ ان کے ہاں سوتے تھے بسا اوقات، اور ایک بار آپ سو کر اٹھے تو آپ نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں مسلمانوں کے جو سمندر میں سواری کر رہے ہیں۔ تو حضرت ام حرام نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ میں بھی رہوں، تو آپ نے کہا کہ تم بھی ہو، اور ام حرام بنت ملحان سائپرس کی جنگ میں شریک رہی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی یعنی شہوانی خیالات یا سوچ کے بغیر اگر نامحرم غیر محرم شخص کو دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ ہم سیکھنے کے مقام پہ ہیں، سیکھنے کے مقام پر ہیں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میں بے اولاد ہوں، تو اس صورت میں کیا میں بچے کو گود لے سکتی ہوں؟ اس سے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا کوئی؟ دیکھیے، دعا کیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا سکھلایا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام 120 سال کی عمر کے تھے، 95 سال کی ان کی بیوی تھی، غور کیجیے 95 سال، عشاء بنت فاقس۔ اور جب حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا آتے تھے، جو ان کے خالو تھے، حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، تو دیکھتے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جاڑے کے دنوں میں گرمی کے زمانے کا پھل ہے اور گرمی کے دنوں میں جاڑے کے زمانے کا پھل۔ تو تعجب کرتے تھے کہ مریم تو اکیلی رہتی ہے اپنے محراب حجرے میں، کہاں سے یہ پھل آتا ہے؟ تو کہا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ اللہ بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے، تو میں اس بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا ہوں، مجھے کیوں نہیں اولاد دے سکتا؟ چنانچہ انہوں نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، رب مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا کہ چپکے چپکے دعا مانگتے تھے کہ کہیں کوئی سن لے تو یہ نہ کہے کہ یہ بوڑھا آدمی اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی تمنا کر رہا ہے۔
تو جو حضرت زکریا کے لیے جو دعائیں آئی ہیں قرآن کریم میں، ایک دعا تو ہم نے ابھی ذکر کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اس دعا کو آپ پڑھیں خاص طور سے۔ اسی طرح سورہ مریم میں جو دعا ہے رب ھب لی من لدنک ولیہ، اے رب اپنی جانب سے میرا ایک ولی، ایک وارث عطا کر۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ نے نبیوں کا جب ذکر کیا ہے وہاں ایک بڑی اچھی دعا ان کی ذکر کی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے رب مجھے اس دنیا میں تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ یہ 3 دعائیں ہوئیں۔ آپ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو بھی شامل کیجیے، رب ھب لی من الصالحین، کہ رب مجھے نیک اولاد عطا کر۔ ان ساری دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے، اور میں کہوں گا کہ خاص طور سے رات میں اٹھ کے دعا مانگیے، جب ساری دنیا سو رہی ہو تو آپ کے اندر ایک للک اور تاب ہو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا، تو اللہ سے دعا بھی کیجیے۔ اگر علاج و معالجے کی کوئی صورت ہے تو علاج و معالجہ بھی کیا جائے، یہ ایک حل ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اجنبی بچے کو، مان لیجیے اگر آپ کی بہن کا بچہ ہے تو لے سکتی ہیں، کیونکہ خالہ ماں کی جیسی ہوتی ہے، وہ یعنی محرم ہوتی ہے، ان کے لیے کسی بھانجے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے کہ وہ اپنی خالہ کے گھر رہے، لیکن کسی غیر شخص کے بچے کو لے رہی ہیں تو پھر اس بچے کو اگر فیڈنگ کرا دی، دودھ وغیرہ پلا دی تو پھر ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے اب بیٹے کی حیثیت ہو گیا، دودھ پلا ہوا بیٹا۔ نہیں تو اگر وہ بڑا ہوگا، وہ لڑکا ہوگا تو، یا اگر وہ بچی ہوگی اگر بڑی ہو جائے گی تو آپ کے شوہر کے لیے سے اس بچی کو پردہ کرنا ہوگا، اور اس لڑکے سے آپ کو پردہ کرنا ہوگا۔ تو اپنی ایسے رشتہ دار یا اپنی بہن کے بچے ہیں یا بھائی کے بچے ہیں جن کے اوپر آپ حرام ہیں تو ان کو گود لے سکتی ہیں، یہ زیادہ اچھا ہوگا ایسے لوگوں کے بچوں کو گود لینے کے مقابلے میں جو آپ کے لیے اجنبی ہیں۔ اگر ایسے بچوں کو گود لیتے ہیں شروع کی عمر میں تو پھر ان کی فیڈنگ کرائی جائے، تب جا کے وہ آپ کا رضائی بچہ ہو جائے گا۔ جی، چھٹا سوال بھی ایسا ہی ہے، میں بے اولاد ہوں، میری شادی کو 3 سال ہوئے ہیں اور ہر کوئی مجھے طعنہ دیتا رہتا ہے، مجھے کوئی ایسی دینی بات بتائیے جس سے میں لوگوں کو اس بات کا جواب دے سکوں اور میں اپنے صبر کے لیے دعا کر سکوں۔ آپ کے لیے بھی وہ دعائیں میں تجویز کرتا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اللہ کو اس کے اچھے ناموں کا حوالہ دیجیے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر علاج کی ضرورت ہے، لوگ ان چیزوں کو بہت حساس مانتے ہیں، کسی سے شیئر نہیں کرتے، تو اپنے شوہر کو یا خود آپ کو اگر ضرورت ہے علاج و معالجے کی، تو الحمدللہ بہت ساری سہولیات آج کے زمانے میں علاج و معالجے کے طور پہ دستیاب ہے۔ طعنہ دینا، یہ ایک بات آپ نے کہا طعنہ دیتے رہتے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں، اور وہ لوگ گنہگار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے شدید مذمت بیان کی، جو کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے، تو آپ کے اندر کمی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں قضاء و قدر کے اعتبار سے، کہ کس بندے کو کون سی نعمت دی جائے اور کب دی جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے صبر کو دیکھے گا، آپ کی دعاؤں کو دیکھے گا، آپ کی التجاؤں کو دیکھے گا، تو آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اپنی رشتہ داروں کو، کبھی کبھی ساس اپنی بہو کو طعنہ دیتی ہے، یا اس کے رشتہ دار نندیں اپنی بھابھی لوگ کو طعنہ دیتی ہیں، یہ غلط ہے، یہ انتہائی غلط ہے، وہ جرم عظیم کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا وہ اللہ کی رحمت کے مالک ہیں؟ اللہ کے اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کے کیا آپ کے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور پھر اس پر وہ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں، تو وہ اپنے لیے بڑے گناہ کا سامان کر رہے ہیں۔ تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہیں تو وہ ایک ایک عمل کا ہو سکتا ہے مکافات عمل ہو جائے۔ یعنی آپ صبر کر رہے ہیں، اور یہاں پہ میں مشورہ دوں گا کہ صبر ہی کیجئے، کیونکہ لڑائی جھگڑے کا سامان ہو جائے گا اگر آپ بھی جواب دینا شروع کریں گے۔ کیونکہ جب بندہ صبر کرتا ہے اور اپنے معاملے کو اللہ کی طرف سونپ دیتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے لیے آ جاتی ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے بڑا اچھا معاملہ کرتا ہوں، یعنی میں ان کے لیے کوئی برائی نہیں چاہتا، وَهُمْ يُسِيئُونَ إِلَيَّ، لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میرے لیے ہمیشہ برا سوچتے ہیں، برا ارادہ کرتے ہیں، ہماری
ہلاکت کی امیدیں لگائے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بات ویسی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا کأنما تصفحهم المل، گویا ان کے منہ میں تم خاک ڈال رہے ہو۔ یاد رکھو تم اگر اسی حالت میں رہے کہ تم ان کو تو جواب تو نہیں دے رہے، اب صبر کے دامن کو تھامے رکھے ہو، تو یاد رکھو اللہ کی طرف سے فإنه لن يزال لك ظهير من الله ما دمت على ذلك، جب تک تم اس کیفیت پر باقی رہو گے کہ تم ان کو پلٹ کر جواب نہیں دو گے، تم ان کی برائیوں کا بدلہ برائی سے نہیں دو گے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اترے گا جو تمہاری طرف سے جواب دے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دفاع اور ڈیفنس کرتا ہے۔ تو اگر آپ خاموش رہتی ہیں، صبر کرتی ہیں اور اللہ سے دعا کیجئے جو حضرت یعقوب نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنا درد، اپنا غم، اپنی تکلیفیں اللہ سے شیئر کرتی ہوں اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے جس تکلیف سے میں گزرتی۔ تو ان الفاظ کو بھی، ان دعاؤں کو بھی جو میں ذکر بھی کر رہا ہوں، یا اپنے الفاظ میں بھی اگر آپ اللہ سے یہ باتیں شیئر کریں، خاص طور سے نفل نماز پڑھ رہی ہیں تو سجدے میں دعا کریں، فرض کے علاوہ دیگر ساری نمازوں میں آپ دعا کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں دعا کر سکتی ہیں، اردو میں، تو اللہ سے ذکر کیجئے، انشاءاللہ اللہ خیر کا سامان بھی کرے گا اور لوگوں کے طعنے اور تکلیف دہ باتیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جہاں آپ کو اجر بھی ملے گا، آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، وہیں ان کے لیے وہ لوگ جو طعنہ دے رہے ہیں ان کے لیے ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ نہ کر دے، یعنی ان کی اولاد کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ نہ ہو کہ جس چیز کا آپ طعنہ دے رہے ہیں وہی چیزیں ان کے اولاد میں پائی جائیں۔ ایسا بہت سا دیکھا گیا ہے کہ جس نعمت کے نہ ہونے پر کسی نے کسی کو طعنہ دیا، پھر اسی مصیبت سے وہ دوچار ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کسی کو یہ نہ کہا جائے کہ فلاں بلا یہ ہے، یا اس طرح کی جو عام زبان میں جو باتیں بے اولاد ہے یا اس طرح کی باتیں جو عام کی جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ان کے اوپر یہ مصیبت نہ لا دے، ڈرنا چاہیے۔ ایک عورت مصر کی تھی اور اس کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی تھی، تو ایک آدمی تھا جو کرانہ دکان کرتا تھا، طعنہ دے دیا کہ اس عورت کو صرف بچیاں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت کو تکلیف ہوئی اس کی بات سے، تو اس نے کہا کہ تمہاری کئی نسلیں کسی مرد، کسی مذکر بچے کو نہیں دیکھ سکیں، تمہارے یہاں کبھی بچے کی پیدائش نہ ہو، بچی ہی تمہارے خاندان میں ہو۔ اور کہا گیا کہ اس کی کئی نسلیں گزریں، لکھا ہے سلف کئی نسلیں گزر گئیں، اس کے گھرانے میں کسی لڑکے کی پیدائش ہی نہ ہوئی۔ تو کسی عورت کو کوئی طعنہ دے دے تو اسی کہہ دیجئے مصیبت سے ہو سکتا ہے وہ دوچار ہو جائے کر۔ اللہ کی آواز، کہتے ہیں نا اللہ کی پکڑ جو ہوتی ہے نا بے آواز ہوتی ہے۔ تو اگر انسان صبر کا دامن تھامے رکھے، اللہ سے آپ دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے جواب دینے کی آپ فکر نہ کریں۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔